اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ میں ایک ایسے نازک سچویشن کو لے کے ایک ایسے نازک موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ شدید ضرورت ہے کہ ہم شیطان کے وسوسوں سے، اس کے بہکاوے سے محفوظ رہیں اور اللہ تعالیٰ کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی میں جا کے، اس کے پروٹوکول میں جا کے یہ بیان دوں میں۔ آپ بھی اس کو جو ہے پورے سچے دل کے ساتھ سنیے اور اللہ سے التجا کرتے ہوئے سنیے۔ یہ موضوع ہے غلطی اور جرم کا فرق۔ غلطی کیا چیز ہے اور جرم کیا چیز ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ دو لفظ سنتے ہی آپ کا دماغ برابر جگہ پہ پہنچ گیا ہوگا۔ بھئی غلطی تو غلطی ہے، جسے ہم انگلش میں مسٹیک کہتے ہیں، اور جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے جو پہلے سے پری پلان ہو کے جانتے بوجھتے جو کام کیا جائے اسے جرم کہتے ہیں۔ اس سے پہلے اس پہ میں نے کافی بولا ہے، 2-3 بار، مگر آج جو صاحب نے سوال کیا ہے اور ایسے سچویشن میں کیا ہے کہ میں اس وقت اپنی زندگی کے ایک ایسے بڑے مسئلے سے گزر رہا ہوں جس میں میرے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں جو غلطیاں نہیں کر رہے ہیں، جرم کر رہے ہیں۔ میری پیٹھ پیچھے کارروائی ہو رہی ہے، رشتوں میں خلل ڈالے جا رہے ہیں اور کافی کچھ ہو رہا ہے۔ میں اور بیان نہیں کرنا چاہتا، مدعے پہ آ جاتا ہوں۔ میں آپ کو اس کے کچھ پہلو اجاگر کر کے دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی زندگیوں میں سکون آئے، اطمینان آئے، آپ قرآن پہ عمل کر سکیں، آپ کے لیے زندگی کی راہ آسان ہو اور آپ کا ذہن بالکل کھلا ہو، پوری روشنی ہو راستے میں۔ ایک ایک کنکر، ایک ایک پتھر، ایک ایک کانٹا، ایک ایک کیلا نظر آئے آپ کو، آپ اسی جگہ پہ چل رہے ہیں، ایسی جگہ گاڑی چلا رہے ہیں اپنی آپ، تو آپ کو پورا واضح دکھنا چاہیے۔ چلیے گاڑی کی مثال لے لیجئے، اندھیرے کے مسافر ہیں، آپ کار میں جا رہے ہیں، اندھیرا ہے، جنگلوں میں سے گاڑی جا رہی ہے، روڈ بنی ہوئی ہے، اچانک آپ کی گاڑی سے ایک چیز ٹکرائی اور وہ گر گئی، اور آپ ایسی سچویشن میں ہیں کہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جا رہے تھے، یا شہر سے گاؤں جا رہے تھے، یا گاؤں سے شہر آ رہے تھے، کوئی بہت ہی سیریس ہے، اس کو ہاسپٹل میں دوائیاں پہنچانا ہے، اس کو پیسے پہنچانا ہے۔ اب آپ کے پاس رک کے دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے کہ کوئی جانور تھا، کوئی انسان تھا، کیا تھا۔ اب چونکہ آپ کی گاڑی کی لائٹیں کھلی ہیں، پیچھے سے بھی کھلی ہیں، پیچھے کی لائٹ بھی ہے، نمبر پلیٹ بھی دکھ رہا ہے، وہاں 2 آدمی جا رہے تھے، ایک آدمی ٹکرا گیا اور دوسرا روڈ کراس کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا، دوسرا آدمی آپ کی گاڑی سے ٹکرا گیا اور اس کی جان نکل گئی یا پھر وہ زخمی ہو گیا۔ تو پہلے والے نے یہ کیا کہ وہ فوراً آپ کی گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا۔ چلیے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے نمبر نوٹ کیا ہے۔ اب یہ کام آپ کی غلطی سے ہوا، آپ کو گاڑی دیکھ سمجھ کے چلانی چاہیے تھی، غلطی اس کی بھی ہے۔ آپ کو اتنا اسپیڈ نہیں چلانا چاہیے تھا کیونکہ اندھیرا ہے، آپ کی لائٹ خود بڑی کمزور محسوس ہو رہی ہے راستے میں، گاڑی کی لائٹ، تو اس میں بھی آپ کو دیکھ کے چلنا ہے، دیکھ کے چلانا ہے گاڑی۔ آپ نے بھی اوور اسپیڈ رکھی، کنٹرول نہیں کر پائے، آپ نے بھی غور نہیں کیا، یا تو موبائل میں بزی تھے، آپ کسی سے بات کر رہے تھے، کچھ بھی ہو رہا تھا، بہرحال غلطی آپ کی بھی تھی۔ چلیے آپ شہر تو پہنچ گئے، آپ نے اپنا کام بھی کر لیا۔ پہلا فریضہ کیا ہے آپ کا؟ کہ آپ یا تو وہ جگہ پہ آئیں یا شہر میں ہی کسی پولیس اسٹیشن میں جا کے یہ کمپلین کریں کہ سر راستے میں ابھی میرے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا ہے، آپ مہربانی کر کے چلیے، ہو سکے تو ایمبولینس بھی لے کے چلیے۔ ایسی کوئی آپ کے پاس اطلاع آئی تھی کیا؟ ہاں اس راستے سے مجھے اطلاع ملی ہے، ایک آدمی کو ٹکر لگی ہے۔ چلیے سر وہ سچویشن دیکھتے ہیں، یہ آپ کی گاڑی کا نمبر ہے سر۔ تو آپ چونکہ خود ہی آ گئے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کام آپ نے پرپزلی نہیں کیا ہے، اس میں 50-50 دونوں کی غلطی ہے۔ غلطی واضح ہو گئی نا؟ وہ پولیس والا چاہے کسی مذہب کا ہو لیکن آپ کے ساتھ انصاف کرنے پہ مجبور ہو جائے گا اور یہ سوچے گا کہ یہ آدمی ایماندار ہے جو اپنا کام کیا، یہ دیکھو دواخانے کی رسیدیں ہیں، فلاں شخص بیمار ہے، اس کی اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی تھی، مجھے پیسے پہنچانا ضروری تھا، دوائیاں خرید کے دینا تھا، ایڈمیشن کروانا تھا، فلاں فلاں فلاں، سارے ثبوت موجود ہیں۔ اور دیکھیے آپ، میں وہاں کا کام ختم کرتے ہی ان کو آپریشن تھیٹر میں بھیج کے، اب میرا وہاں کوئی کام نہیں تھا، مجھے فوراً یہ خیال آیا وہ کون سی چیز ٹکرائی تھی، میں آپ کے پاس آ گیا۔ شہر اور گاؤں کے بارڈر پہ جو پولیس اسٹیشن ہے میں وہاں پر ہوں۔ میں اور تفصیل میں گئے بغیر آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک غلطی جرم کب بنتی ہے؟
جب آپ منہ چھپا کے بھاگ رہے ہیں. پولیس میں کمپلین آ گئی, پلیٹ نمبر بھی ہے. اب وہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ کو پوچھے گا, وہ رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ کو پوچھے گا یہ گاڑی کس کے نام پہ ہے, کیا موبائل نمبر ہے. آپ کے گھر پہ پہنچنے سے پہلے یا دوسرے دن تیسرے دن آپ کے خلاف کارروائی ہوگی, آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا. آپ سے کورٹ میں یہ پوچھا جائے گا کہ اگر آپ سے غلطی سے یہ کام ہوا تو آپ آ کے سرنڈر کیوں نہیں ہوئے. میں نے اس سے پہلے مثال دی تھی, یہ جو برج ہے ہمارا مہدی پٹنم والا ایئرپورٹ کا برج, اس کے پلر نمبر 102 کے پاس ایک ایکسیڈنٹ ہوا. یہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے, اور ایک آدمی بھاگ گیا وہاں سے. تب میں وہیں رک کے یہ ایک آڈیو ریکارڈ کر کے اس کو پھر ویڈیو میں بنایا تھا کہ وہ آدمی کا یہ کام ہے کہ وہ ڈر کے ماں کے ماحول سے بھاگ گیا ہوں گا, لیکن اگر وہ شریف ہے تو سیدھا پولیس اسٹیشن جائے گا اور بولے گا سر یہ اس کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے, آپ CCTV کیمرہ چیک کر لیجئے, اگر میری غلطی ہے تو میں پینالٹی بھرنے کے لیے تیار ہوں. تو بولنے کا مطلب یہ ہے, میرا جو دعا ہے وہ یہی ہے کہ غلطی کی سزا دیجئے, ضرور دیجئے, ضرور دیجئے, ضرور دیجئے, دینا چاہیے, اور اس کو معافی مانگنے لگانا چاہیے. اس کے بعد سزا دیجئے, وہ معافی مانگے تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ اس نے کیا غلطی کی ہے, کیا جرم کیا ہے, کیا بدتمیزی کی ہے. ورنہ آپ اس طرح بغیر معافی کے کوئی معاف کرتے جائیں گے, اس کو کوئی سزا نہیں دیں گے, اس کو کوئی پینالٹی نہیں لگائیں گے. ہاں, سزا کے ساتھ پینالٹی بھی ہے, وہ جرم پہ ہے. یا تو پہلے سے پرپزلی وہ کر رہا ہے یا غلطی کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے, وہ جرم ہے. اچھا, اب یہ بات ہو گئی عام پبلک کے لیے. اب آئیے تھوڑا رشتوں کی طرف. باپ ہے, بیٹا ہے, ماں ہے, بیٹی ہے, ماں بیٹا ہے, باپ بیٹی ہے. ان لوگوں میں آپس میں کوئی ایسی مسٹیک ہو رہی ہے, شوہر بیوی ہے, بھائی بھائی ہے, بہن بہن ہے, ساتھ کے کلاس میٹ ہے, ساتھ کے کو ورکرس ہیں آپ کے آفس کے. اگر کسی سے کوئی ایسی مسٹیک ہوئی ہے تو کیا آفس میں اس کی معافی مل جائے گی آپ کو؟ امپاسبل, آپ کو پینالٹی بھرنی پڑے گی. میں نے ابھی آڈیو میں ایک مثال دی ہے کہ کسی شخص نے ایسڈ کا باٹل لیا اور کھول کے پی لیا, پانی ہے سمجھ کے, اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس کے اندر ایسڈ ہے. جب پورا ایک گھٹ اندر چلا گیا تو ساری انتڑیاں جو ہے وہ گل گئیں, سوراخ پڑ گئے, بہت بڑے آپریشن سے گزرنا پڑا, آخر کار وہ مر گیا. تھی تو غلطی نا, کوئی ایسڈ جان بوجھ کے پیے گا؟ ہاں, اگر کوئی جان بوجھ کے سوسائڈ کرنا چاہے تو وہ ایسڈ نہیں پیے گا, وہ زہر کھائے گا, وہ اپنی رگ کاٹے گا, وہ پھانسی لگائے گا, کیونکہ وہ یہ سوچے گا کہ جان تو دینا ہے, اس جھنجھٹ سے بچ کے جانا ہے, آسان موت کیوں نہ مروں میں. حکومت نے اجازت دے دی کہ بھائی آپ کو اگر خودکشی کرنا ہے تو تشریف لائیے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, ایسا دم نکال دیں گے ہم آپ کا. ایسے انجیکشنز, ایسی دوائیاں ہیں, سائنائڈ ہے, آپ تڑپنے کا بھی موقع نہیں ملے گا آپ کو, ہم آپ کو مار دیں گے. ہو گیا, یہ جرم ہے, آپ نے پرپزلی وہ کام کیا ہے. لیکن اگر غلطی سے آپ نے جو ہے ایسڈ پی لیا ہے, آپ نے ایک باٹل اٹھایا, اس کا ڈھکن آپ کے ہاتھ میں آ گیا, وہ ایسڈ کا باٹل آپ کے چہرے پہ گر گیا, آپ کی آنکھ نکل کے گر گئی. اب کیا اس کی تلافی ہو سکتی ہے؟ اچھا, آنکھ جانے کے بعد بھی, چہرہ جل جانے کے باوجود بھی آپ اپنی غلطی کو تسلیم نہ کریں تو دنیا کیا کرے گی آپ کے ساتھ؟ کیا کر لیں گے آپ دنیا کے ساتھ؟ کچھ نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. تھوڑی ہمدردی دکھائیں گے لوگ, چلے جائیں گے, زندگی آپ کی خراب ہوگی. تو ایک غلطی ہوتی ہے لاپرواہی سے, ایک غلطی ہوتی ہے کاہلی سے, ایک غلطی ہوتی ہے جہالت سے, اور ایک جرم ہوتا ہے پری پلان حرام زدگی سے, کمینے پن سے, ذلالت سے, بچپن کی تربیت کے خراب ہونے سے. ایک ذلیل قسم کا آدمی ہے, ایک شریف لڑکی سے اس کی شادی ہو گئی, وہ ذلیل کا ذلیل ہی رہے گا زندگی بھر, اس کو سدھار نہیں سکتے آپ. وہ ایک ہی کتاب ہے قرآن, اگر وہ اپنی خواہش سے سدھرنا چاہے تو اچھی طرح یاد رکھیے کہ کسی کو بخشنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کا شوہر خراب ہے یا آپ کی بیوی خراب ہے تو فوراً اس کو طلاق دے دیجئے, کیونکہ طلاق ایک جائز حلال کام ہے, لیکن غیبت کرنا حرام ہے, مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. لوگ غیبتیں تو کرتے پھرتے, ہمارے میاں ایسے ہے, 2 شادیاں کر لیے, 4 شادیاں کر لیے, فلاں کر لیے, لیکن چھوڑ کے نہیں جاتے, خلا نہیں لیتے. اور شوہر ایسا بے غیرت ہے کہ میری بڑی بیوی ایسی, دوسری ایسی, تیسری ایسی, چوتھی ایسی, یا فلاں ایسی, فلاں ایسی, لیکن طلاق نہیں دے رہا. تو کتنا بڑا لعنتی ہونا چاہیے. یہی بات کو اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ 2 چیزیں ایسی ہے, یا 3 بتایا تھا میرے خیال میں, کہ جس پہ انسان پہ اللہ کی لعنت ہوتی رہتی ہے. وہ بیوی کی شکایت بھی کرے اور اس کو طلاق نہ دے, وہ لوگوں کی شکایتیں کرے اور معاملے کو لکھا پڑھائی نہ کرے,
تو یہ بات ہے۔